رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے کوئی شخص ہٹ نہ سکے گا یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں کھپائی، دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اپنے جسم اور جوانی کو کس کام میں گھلایا۔ انسان ان 5 باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ بن کر نہ رہے اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے۔ مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہمارے ہاں مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کچھ سامان۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے اجر کا بہت بڑا سرمایہ لائے گا، اس کے باوجود اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کی پٹائی کی تھی، اس کی نیکیوں کا ثواب مظلوموں کو دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو پھر ان کے گناہوں کو اس کے اعمال نامے میں لکھ لیا جائے گا اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں افلاس بعض اوقات زندگی میں بھی ختم ہو جاتا ہے، ورنہ موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، لیکن آخرت کا افلاس تو انسان کو دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ افلاس مال کے نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو وہاں نیکیوں کا سرمایہ لے کر نہ جا سکے، یا یہ سرمایہ لے جائے لیکن خلق خدا پر ظلم کرنے اور ان کا حق مارنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفلس کی حالت بیان فرمائی ہے جو دنیا میں صاحب جائیداد اور مالدار ہونے کے باوجود قیامت کے دن دیوالیہ اور نادار ثابت ہوگا۔ یہ شخص بڑے اہتمام سے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا تھا، ہمیشہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، لیکن خلق خدا کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مظلوم کو اس کی نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور دامنگیروں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہوں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کی پیٹھ پر لاد دے گا۔ مظلوم کے گناہوں کی بوجھ اس ظالم کی پیٹھ پر لاد دے گا، پھر یہ بدبخت اپنے اور ان کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بعض دیندار جو اوراد و وظائف سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں شب بیداری کی توفیق بھی بخشی ہے، لین دین اور معاملات میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ خالق کی عبادت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ خلق کے حقوق پر دست درازی کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق پر ظلم کرنے والوں کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔